میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو ان فوکس۔ آج کے دن کا ہمارا جو موضوع ہے وہ وہی ہے جو عمران خان ابھی اپنا لے کے آیا تھا، جو کچھ بھی لے کے آیا، جو بھی لے کے چلا۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ بلوچستان کی پارٹی ہے باب پارٹی۔ باب پارٹی کے 4 ممبر تھے، 4 میں سے 3 ممبروں نے موجودہ حکومت کا ساتھ دیا تھا اور ایک نے نہیں دیا تھا۔ اس کے جو جام کمال صاحب ہیں انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی۔ انہوں نے کہا جی پی ڈی ایف ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، تو اگر انہوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو پھر ہم بھی اپنی ان سے جو ہم نے 3 ووٹ دیے ہوئے وڈرا کر لیں۔ یاد رکھیں جام کمال صاحب اپنی پارٹی کے ہیڈ ہیں، اور اگر انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ کہہ دیا کہ ان میں عمران نے میری مرضی کے خلاف ووٹ دیا تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو پنجاب والوں کا ہوا تھا، نمبر 1۔ لیکن یہ پتہ کس نے کھیلا، کیوں کھیلا، اور اس پتے کو استعمال کس وقت کیا جائے گا، یہ ابھی بھی دیکھنا باقی ہے۔ پھر دیکھتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو پنجاب کے جو چودھری ہیں ان کی دونوں فیملیوں کی ڈرفٹ پیدا ہو گئی، اور کسی وقت بھی یہ اعلان ہو سکتا ہے جی دونوں چودھری آپس میں دونوں بھائی آپس میں راضی ہو گئے ہیں، ان کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے، تو 2 سیٹیں وہاں سے نکل سکتی ہیں۔ اب لیکن ہمیں دیکھنا یہ تھا، اور ویڈیو تھوڑی بنانے میں نے ڈیلے اس لیے کیا کہ دیکھنا یہ تھا کہ اگر پیٹرول کی قیمت یہ زیادہ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی لڑائی باقی ہے، یعنی ابھی لڑائی ہونا باقی ہے، ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے۔ وہ حکومت نے آج پیٹرول کی قیمت زیادہ کر دی ہے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ عمران خان جب وہاں سے چلا تھا 25 تاریخ کو جب وہ اعلان کر رہا تھا تو اس وقت اس کے پاس ایک کال آئی تھی۔ اس کال میں کہا گیا تھا کہ یہ آپ کو ٹریپ کر لیں گے۔ راستے میں پھر جب اس سے کال کی گئی اس کو کہا گیا جی یہ آپ کو ٹریپ کر رہے ہیں۔ کیسے ٹریپ کر رہے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں دھرنا دے کے بیٹھ جائیں اور آپ کی اور پولیس کی اور آپ کی اور فوج کی اسٹیبلشمنٹ کے آپس میں لڑائی ہو جائے۔ اب لڑائی ہونے کی کیا صورتحال تھی؟ عمران خان نے ان کی اس بات کو تسلیم کیا اور اس نے راستے میں ہی فیصلہ کیا، اور اپنی تقریر میں اس نے کہا ہے کہ حالات و واقعات اگر ہم بیٹھ جاتے تو بڑے شدید کشیدہ ہو جاتے۔ وہ کشیدگی کیا تھی، کیسے تھی، اور آخری لمحے پہ حکومت کی انتہائی شدید بوکھلاہٹ، جس کی وجہ سے انہوں نے رات کو 12 بجے اسلام آباد کی حفاظت کے لیے، ریڈ زون کی حفاظت کے لیے، پارلیمنٹ وغیرہ کی حفاظت کے لیے فوج بلا لی۔ حالات و واقعات وہاں تک جاتے ہوئے نظر آئے۔ اب میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان ایک دفعہ پھر اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا کہ فی الحال اتنی اس نے ایفرٹ کی، اتنی کوشش کی، اتنے لوگ لے کے آیا۔ کیونکہ میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو حکومت پیٹرول کی قیمت بڑھا رہی ہے، کوئی اپنی سیاسی خودکشی کیوں کرے گا؟ پیٹرول کی قیمت بڑھائے گا، ڈیزل کی قیمت بڑھائے گا، اس کے بعد 6 دن کے بعد 15 دن کے بعد وہ الیکشن کا اعلان کر دے گا اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ تباہ کر لے گا۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو ای وی ایم کے اوپر ووٹ ہونے تھے، مشین کے اوپر جو ووٹ ہونے تھے، اس کو آج قومی اسمبلی نے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد بیرون ملک پاکستانیوں کی ووٹ بھی انہوں نے چھین لی ہیں۔ 98,55,00,000 اس کو رسک پہ کیوں ڈالا گیا؟ یعنی اس میں سے اگر 10%، 20%، 30% بھی، اگر 10% بھی غصہ کر کے پیسے بھیجنا چھوڑ دیں گے تو ہم تو 5-5، 6-6 ارب کے لیے آئی ایم ایف کے جوتے چاٹتے ہیں، تو ہم نے اپنے 50-55 ارب ڈالر سالانہ کو رسک پہ کیوں ڈالا ہے؟ ابھی یہ چیز سمجھنا باقی ہے۔ ای وی ایم کو انہوں نے اس لیے ختم کیا ہے کہ ای وی ایم کے یہ جتنے بھی خاص طور پہ پنجاب میں کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں 15,000 سے لے کے 30,000 جعلی ووٹ ہیں، اور اگر پرانے سسٹم کے اوپر چل کے اگر ہم انتخابات کرائیں تو ان ووٹوں کو پکڑنا مشکل نہیں ہے، ان کو پکڑنا ناممکن بھی ہے۔ اور ابھی مزید یہ کام ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ مزید وہ کتنے قوانین پاس کرتے ہیں۔ آج قومی اسمبلی میں اللہ کی زمین کے اوپر یہ عجیب و غریب سین بھی دیکھا گیا کہ راجہ ریاض، جس نے پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑا تھا اور 20,000 ووٹ لیے تھے، پی ٹی آئی کی طرف سے اس نے الیکشن لڑا تو اس کو 80-90 ہزار کے قریب ووٹ پڑا۔ مطلب اس بندے کی کوئی ویلیو، کو ورتھ، اس کی اوقات وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ اس کو بنایا گیا ہے اپوزیشن لیڈر، اور وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر پہ بیٹھا ڈیسک بجا رہا تھا۔ بنانا ریپبلک کی اگر آپ نے ٹرم سنی ہو، جس نے نہیں سنی وہ کہیں نیٹ وغیرہ میں نکال کر دیکھیے گا، بنانا ریپبلک کسے کہتے ہیں۔ یہ بنانا ریپبلک سے بھی کچھ آگے کی صورتحال مجھے بنتی نظر آ رہی ہے۔ جب عمران خان وہاں سے نکلا تھا تو وہ کون سا خوف تھا یا کون سا ڈر تھا جو عمران خان کو بتا کر کہا گیا جی آپ دھرنا نہ دیں ورنہ حالات ایسے ایسے اور ایسے ہو جائیں گے، اور چند گھنٹے کے بعد ہی وہ اپنا پیٹرول میں اور ڈیزل میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو جو جانے والا ہوتا ہے وہ اضافہ تو نہیں کرتا۔
ایک اور بات بھی میں یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پنجاب پاکستان میں نہیں ہے؟ کہ اس کے پاکستان کا ہی نہیں لگتا؟ حکومت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ، وزیر اعلیٰ اور کابینہ۔ اگر کابینہ نہ ہو تو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نہ کوئی حکم دے سکتا ہے، نہ اس کے حکم کو کسی کو ماننا، کیری آؤٹ کر ہی نہیں سکتا۔ اب 1 مہینے سے یہ تماشا چل رہا ہے، پنجاب میں کابینہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ رکھنا ہے تو آپ اس کی کابینہ بناؤ۔ اگر آپ چند دن کے لیے بھی رکھنا ہے، اگر آپ کو یقین نہیں بھی ہے تو پھر بھی کابینہ کا اعلان ایٹ لیسٹ فوری طور پہ ہو جانا چاہیے، تاکہ تھوڑی شرم حیا، کچھ تھوڑا سا پردہ باقی رہ جائے۔ تو یہ تو بے پردگی کی انتہا ہے۔ پھر اس دن جو مارا ماری ہوئی، لوگوں کے گھروں میں چھلانگیں لگائی گئیں، اس کے بعد جو تشدد کیا گیا، لوگوں پہ آنسو گیس چلائے گئے، تو ایک ادارہ ایسا ہے جو اچانک ہی جاگنے لگا ہے، اس کے فیصلے بولنے لگے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کل پرسوں یا اگلے دنوں میں ایک ایسا فیصلہ جاری کرنے والے ہیں جس کی بنیادی انسانی حقوق ہوگا، آئین پاکستان ہوگا، کہ آپ سڑکیں بند نہیں کر سکیں گے، آپ تشدد نہیں کر سکیں گے، کسی گھر میں چھلانگ نہیں لگا سکیں گے، تو اس کے بعد پاکستان ہمیشہ کے لیے چند ایک چیزوں میں تبدیل ہو جائے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں۔ عمران خان کو جب نکالا گیا تو ایک ٹیم اے تھی، عمران خان کی جو ساتھ تھی وہ ٹیم بی تھی، وہ خاموشی سے دیکھتی رہی ہے، لیکن جب اب وہ ٹائم آ گیا کہ وہ ٹیم بی ایکٹیویٹ ہو گئی ہے، اور یہ صاف طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان شدید ترین کشمکش جاری ہے، شدید ترین کشمکش جاری ہے۔ پھر عمران خان نے 6 دن کا الٹیمیٹم دیا، 6 دن کا الٹیمیٹم دیا، 6 دن میں کچھ نہیں ہونے والا۔ 6 دن کے بعد عمران خان کیا کرے گا؟ اتنی ایفرٹ، اتنی شدید ترین ایفرٹ کو دوبارہ کرے گا، نہیں کرے گا، کیسے کرے گا، کیوں کرے گا؟ کسی نے کوئی گیم کھیلی ہے تو کیا گیم کھیلی ہے، کیسے گیم کھیل دی گئی ہے، یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ باقی آپ کہیں سے بھی کچھ بھی سنو گے نا تو افواہیں ہوں گی، ذاتی تجزیے ہوں گے، لیکن اگر آپ اس کی بات کرو کہ کوئی کنکریٹ آپ کو کوئی خبر بتا رہا ہے، تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت 2 سائڈ ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی ہے، ان کے درمیان شدید ترین کشمکش اور ٹسل جاری ہے کہ اس ملک میں کون سا سسٹم چلے گا، کون سا نظام چلے گا۔ اور ایک ایسے ہی ہے، ٹیم بی ایسی ہے جو 75 سال کے بعد چاہتی ہے کہ اب ہم بنانا ریپبلک، تماشا کریانے کی دکان کی طرح ملک کو چلانے کے نظام میں سے نکلیں اور کسی سنجیدہ چیز کی طرف جائیں۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے نیب کا میں شروع سے حامی رہا ہوں، سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ایک پولیٹیکل انسٹرومنٹ ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے کچھ قوانین یہ تبدیل کر رہے ہیں، تو میں تو یہ چاہتا تھا کہ میری یہ خواہش تھی کہ موجودہ اسمبلی، یہ تماشا ہے تو تماشا ڈگڈگی ہے، ایک بندر ہے، ایک ڈگڈگی ہے، ایک بندہ اس کو نچاتا ہے، بچہ جمورہ کر کے، تو یہاں قوانین ہو رہے ہیں۔ اپوزیشن کا پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کی کوئی اخلاقی جواز موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر پنجاب میں 12 کروڑ آبادی، دنیا کے جو تقریباً 70% ممالک ہیں ان کی آبادی 12 کروڑ یا اس سے کم ہے، تو ہمارا ایک صوبہ ہے جو دنیا کے 70% ممالک کے برابر کا ہے، اگر وہاں پہ ڈگڈگی بچ سکتی ہے، حکومت برائے نام چل سکتی ہے، کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ، کوئی آئین کا تحفظ کرنے والے لوگ اگر اس کو اگنور کر سکتے ہیں، تو ڈگڈگی قومی اسمبلی میں کیوں نہیں بچ سکتی بھائی؟ لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ ڈگڈگی بجاتے ہوئے نیب کو مکمل طور پہ ختم کر دیتے کہ نیب نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا؟ جہاں 70-75 قسم کی عدالتیں موجود ہیں، اربوں نہیں کھربوں روپے کا بجٹ موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، ہائی کورٹ موجود ہے، وہاں نیب کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ماں سوائے ڈگڈگی پہ بندر بجانے کے اور کچھ نہیں تھا، تو کیا یہ اچھا ہو کہ نیب کو مکمل طور پہ بالکل ختم کر دیں؟ تیسرے یہ کہ کمپلسو انٹرونشن ہوتی ہے، میں اس کو زیادہ الیبریٹ نہیں کروں گا، آپ کہیں اور سے پتہ کر لیجئے گا۔ کمپلسو انٹرونشن پاکستان میں ہو چکی ہے، اور یہ میں آپ کو کنفرم رپورٹ دے رہا ہوں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ کوئی اور ہی چلا رہا ہے۔ سڑکوں پہ عمران خان حکومت چلا رہا ہے، سڑکوں کے باہر حکومت کوئی اور ہی چلا رہا ہے، اور وہی چلا رہا ہے جو ہمیشہ چلاتا ہے، حکومت صرف وہی چلا رہا ہے۔ بدنصیبی کے ساتھ میں نے آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ ابھی یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی یہ ٹوسٹ اینڈ ٹرن اس میں آتے رہیں گے۔ پاکستان جب بھی انقلاب کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے 2 قدم پہلے الیکشن کرا کے انقلاب کا رخ موڑ دیا جاتا ہے۔ پاکستان اب بھی وہیں کھڑا ہوا ہے، پاکستان بالکل انقلاب کے دروازے پہ پہنچ گیا تھا۔ جب عمران خان نے اٹک کا پل کراس کیا تو پاکستان انقلاب میں داخل ہو گیا تھا، لیکن پھر اب بدقسمتی سے، اللہ کو شاید منظور نہیں ہے ابھی یہ، پھر بدقسمتی سے الیکشن کی ڈگڈگی بجا کے
اس کو انقلاب سے 2 قدم پہلے کسی نہ کسی طرح موڑ دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ڈگڈگی بجائی گئی ہے، بندر نچایا گیا ہے جو کل رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے جو بندر نچایا گیا ہے، دیکھتے ہیں اب یہ کہ بندر کتنی جلدی یہ سمجھ پاتا ہے کہ مجھے نچا دیا گیا۔ دیکھنا یہ ہے، انقلاب سے پھر مڑ گیا۔ میں ابھی فی الحال صرف آپ کو اتنا ہی کہوں گا۔ الیکشن نون لیگ سب سے مشکل مرحلہ کیا پہنچا ہے۔ نون لیگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، عمران خان کے ساتھ شدید ترین سٹرگل کی جا رہی ہے کہ اس کی پہچان اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہ بنے، اور عمران خان نے اپنا دھرنا بھی صرف اس لیے مؤخر کیا ہے کہ اگر یہ دھرنا دے دیتا تو اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا پڑتا، تو پھر وہ فضل الرحمان وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، بلوچستان میں چلے جائیں چھوٹی پارٹیاں اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ تو اس نے خاص طور پہ ذکر کیا پولیس بھی ہے ہماری، فوج بھی ہے ہماری۔ تو فی الحال میں اس موضوع پہ صرف اتنا ہی کہوں گا، اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا، شاید آگے جا کے کوئی ایسا موقع آئے کہ اس سے زیادہ کچھ کہا جا سکے۔ اب کمپلسیو انٹرونشن کیوں ہو چکی ہے اس کو دیکھیں۔ طارق فاطمی پہلا ایک آیا تھا، حکومت جب نئی آئی تھی تو اس کو نکلوایا گیا۔ کس نے نکلوایا تھا؟ وہ پھر علی وزیر آیا اور اس کو پھر سین سے غائب کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کے بڑے فلمی ڈائلاگ بولتا تھا۔ اس کے بعد جو پنجاب کی گورنر جو ایم والے کہہ رہے تھے لگا دو، جس نے انڈیا سے مدد مانگی تھی، یاد ہوگا آپ کو، اس کو بھی روک دیا گیا۔ وہ بھی رکی ہے، وہ بھی ابھی معاملہ وہیں کا وہیں پھنسا ہوا ہے۔ حالات جس طرح مرضی چلے جائیں، حالات جیسے مرضی ہوں، ایک بات میری یاد رکھیے گا، عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ایک ارینجمنٹ کے تحت کیا گیا، ایک اسکرپٹ لکھا گیا تھا، اسکرپٹ۔ وہ اسکرپٹ انفارچونیٹلی آگے جا کے کچھ چلا نہیں تھا، وہ کامیاب اب اسکرپٹ یہ تھا، ابھی آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، ریلیف سب کو ملا ہوا ہے، کوئی ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، کوئی جیل سے باہر بیٹھا ہوا ہے، تو ریلیف سب کو ملا ہوا ہے، سارے کسی نہ کسی ایگریمنٹ، کسی ارینجمنٹ کے تحت کام کر رہے ہیں۔ وہاں سے عمران خان کے کہ فی الحال عمران خان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا پڑتا ہے، کسی ارینجمنٹ کسی ایگریمنٹ کے انڈر یہ آتا نہیں ہے، آنا پسند نہیں کرتا، اللہ کرے کبھی بھی نہ آئے۔ وہ جو ارینجمنٹ ہے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ان کو لایا گیا تھا تو ان کو کہا گیا تھا کہ یہ 3-4 جو قسم کے قانون ہیں نا، ان قانون کے تحت الیکشن نہیں کرانے ہم نے، وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ رشیا کی طرف نہیں جانا چاہیے، چاہے پاکستان کے لوگوں کا تیل نکال کے تباہ و برباد کر دیا جائے، کیونکہ لوگ تھوڑی ہیں تو کیڑے مکوڑے اور لال بیگوں سے زیادہ حیثیت نہیں ہے میری اور آپ کی۔ تو 30 روپے 50 روپے 60 روپے پٹرول مہنگا بک جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آئے گی، جو مر جائیں گے جو رہ جائیں گے ہم ان کے سر پہ کھیل لیں گے۔ تو جو ٹیم بی تھی، جب اس کو یہ حکومت میں آئے تو انہوں نے ریلیف لینے کی کوشش کی، تو ٹیم بی آپ نے دیکھا ہوگا فوراً آ گئی، وہ جتنا بھی ایف آئی اے کے کیسز سے سارے سیل ہو گئے سپریم کورٹ میں، مریم کو پاسپورٹ نہیں ملا، یعنی اس ٹیم کو، اس حکومت کو ریلیف نہیں ملا۔ اب ریلیف شاید والی بات ہے، کنفرم نہیں، ریلیف شاید یہ ہے نکلو الیکشن کراؤ، جو 3 ماہ کی انٹرم گورنمنٹ آئے گی اس میں ہم دیکھیں گے ہم کیا ریلیف دے سکتے ہیں، لیکن ہم دیں گے ضرور۔ لیکن میرا آرگیومنٹ پھر بھی وہی ہے کہ اگر ان کو ریلیف ملنا ہوتا، یا انہوں نے اگر 6 دن کے اندر الیکشن کے لیے جانا ہوتا، تو پھر یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہ مارتے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آپ کو بڑھتی میں نظر نہ آتی۔ آخر میں صرف 2 باتیں کہوں گا، ان چیزوں پہ نظر رکھیے گا، 2 باتیں۔ عمران کے پیچھے اگر کوئی نکلتا ہے نا تو وہ احسان نہیں کرتا ہے عمران کے اوپر۔ پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے آئے جنہوں نے پاکستان کے سسٹم کو، نظام کو چینج کرنے کی کوشش کی، انقلاب لانے کی کوشش کی، عزت نفس کے ساتھ جینے کی کوشش کی، کسی کو کہیں گولی مار دی گئی، کسی کو کہیں بم دھماکے میں گرا دیا گیا، کسی کو پھانسی لگا دیا گیا، یعنی اور کچھ گرے اور پھر اٹھے نہیں۔ عمران گرتا ہے پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جن چیزوں سے ہم نفرت کرتے ہیں، ہمیں بری لگتی ہیں، عمران ان کے خلاف لڑنا چاہتا ہے۔ تو اگر اس کے پیچھے کوئی نکلتا ہے تو اپنے مفاد کے لیے نکلتا ہے، کہ اس کو نظر آتا ہے کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جو فلاں تبدیلی لے کے آئے گا، لہذا جب آپ لوگ گھر سے باہر نکلو، آپ کو مار پڑے، آپ کو شیلنگ وغیرہ ہو، تو آپ اپنے لیے مار کھا رہے ہیں، اس کے لیے مار نہیں کھا رہے، احسان اس پہ مت رکھیے گا۔ آخری لفظ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، جو ریلیف حکومت میں آنے کے بعد بھی ان کو نہیں دی جا سکی،
وہ ان کو حکومت سے جانے کے بعد دے دی جائے گی۔ ریلیف ملے گی، ریلیف ان کو ضرور ملے گی۔ اور جو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں ٹیم اے جیتتی ہے کہ ٹیم بی جیتتی ہے۔ کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جو میدان میں اتر چکے ہیں، میدان میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے انکار کر دیا ہے وہ کچھ ہونے سے جس اسکرپٹ کے تحت عمران کو نکالا گیا، انہوں نے اس اسکرپٹ کو چلنے دینے سے انکار کر دیا، صاف صاف انکار کر دیا۔ آپ نے امن اور اسکول میں سکون سے رہنا ہو تو ویسے بھی آپ ہر وقت فارم میں رہو یا یونیفارم میں رہو، تو عمران خان پورے فارم میں ہے۔ آپ اس کے ساتھ نکلیں گے، اس کے پیچھے نکلیں گے تو اس پہ احسان نہیں کریں گے، اپنے اوپر احسان کریں گے، اپنے بچوں کے اوپر احسان کریں گے۔ جب سامنے والا نظر آ رہا ہو نا بہت طاقتور ہے اور اس سے جیتنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس کے باوجود اس سے لڑنا لازم ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ میں جیت نہیں سکوں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑنا چھوڑ دیتے ہو۔ اگر آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے نا تو وہ بھی تو آپ کو شکست نہیں دے پائے گا، تو پھر آپ فیصلہ کرتے ہو میں کبھی جیت نہیں سکوں گا، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ میں اپنے آخری سانس تک لڑتا رہوں گا۔ میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا، اپنے آگے پیچھے کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ۔